خواتین و حضرات کو عارف رسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کے ولاگ میں ہم دو بنیادی امور پہ بات کریں گے۔ ایک سویڈن میں جو بچوں کے لیے فری عید کارڈ ہے وہ کس طرح سے مل سکتا ہے، کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو 30 سال تک اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کے بعد بے دخل کر دیا جائے، اس کی تفصیل شامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج سویڈش ریڈیو پر ڈیبیٹ میں سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹنسن اور ان کے مقابل حزب اختلاف کی لیڈر اور سابق وزیر اعظم مگدلینا اندرشن کے درمیان امیگرینٹس یعنی تارکین وطن کی جابز کے حوالے سے مباحثہ ہوا، جس میں جو حزب اختلاف کی رہنما ہیں انہوں نے کہا جی کہ موجودہ حکومت تارکین وطن کو ملازمتیں دینے میں جو ہے وہ ناکام ہے، اور وہ اس طرح کی سہولتیں نہیں دے رہی تاکہ ان کو ملازمتیں مل سکیں، جس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم اولف کرسٹنسن نے کہا کہ تارکین وطن میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سویڈش زبان نہیں آتی یا جن کی تعلیم بہت کم ہے، تو اس لیے وہ جاب مارکیٹ سے باہر ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے یہ دونوں کے درمیان مباحثہ ہوا ہے۔ ناظرین سے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے وہ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ دوسری جو ایک اہم خبر آج کی یہ ہے کہ سویڈن کا جو دفاعی بجٹ ہے اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے، اور اب اس میں 26.5 ارب کرونا اضافہ ہو کے اب دفاعی بجٹ جو ہے وہ 175 ارب کرونا یعنی 175 بلین کرون تک جا پہنچا ہے، اور یہ سویڈن کا جو بی این پی ہے اس کا 2.8% ہو گیا ہے، جبکہ نیٹو کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3.5% ہونا چاہیے، تو مستقبل میں یہ اس سے بھی اضافہ ہو جائے گا اس دفاعی بجٹ میں۔ اب چلتے ہیں جناب، آج کے جو بڑا موضوع یہ ہے کہ کل کی سویڈن کی ڈائری میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ نوجوانوں اور بچوں کے لیے حکومت نے ایک اسکیم شروع کی ہے جس کو فری عید کارڈ کہتے ہیں، جس کے تحت 500 کرون سے 2000 سویڈش کرون تک والدین کو مل سکتا ہے جو بچوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے۔ اس پہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ سوال کیے کہ یہ کارڈ کس طرح سے مل سکتا ہے، کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 15 ستمبر 2025 سے پورے سویڈن میں جو بچے ہیں 8 سے 16 سال کی عمر کے لیے ان کو جو ہے وہ 500 سویڈش کرون مل سکتا ہے ہر بچے کو، والدین کی انکم جتنی مرضی زیادہ ہو، لیکن جو والدین جو گھر کا الاؤنس لیتے ہیں جس کو بوستید بدراگ کہتے ہیں، تو ان کے بچوں کو یہ جو ہے وہ 2000 سویڈش کرون فی بچہ مل سکتا ہے، اور یہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں کھیلوں کی سرگرمیاں یا فری ٹائم میں دوسری جو ثقافتی سرگرمیاں ان میں حصہ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا نام تو فری عید کارڈ ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ اس طرح سے کارڈ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹلی کارڈ ہے۔ تو والدین کو جو ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے freethidscoot.sc، اس میں لاگ ان کر کے بینک آئی ڈی کے ذریعے وہ انفارمیشن دینی ہے، اور اس ویب سائٹ میں وہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں، کارڈ کہاں استعمال ہو سکتا ہے، کون کون کی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ والدین کو بینک آئی ڈی سے لاگ ان کر کے اس پہ جو ہے وہ اپنی انفارمیشن دینی ہے۔ یہ کارڈ کھیلوں کی سرگرمیاں یا جو ثقافتی کلب ہیں ان چیزوں میں، یا بچے جو دیگر ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اگر بچہ کسی ایسے کلب میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کا جو بل ہے وہ اس کارڈ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ 500 سے زیادہ ہے تو باقی پیسے والدین خود دیں گے، لیکن اگر وہ 500 سے کم ہے تو باقی رقم کسی اور جگہ استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو اس سال کا ہے یہ 30 نومبر سے پہلے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ پیسے آپ کے ضائع ہو جائیں گے، یہ آپ کو آگے نہیں ملیں گے، اور اگلے سال پھر جو 1 جنوری ہے اس سے 30 نومبر تک اگلے مزید آپ کو 500 کرون مل سکتے ہیں۔ تو جو بچے کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں یا جو کلچرل سکول ہے یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، ان بچوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے وہ باقاعدگی سے ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام تر تفصیل جو ہے یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے اس سے آپ کو جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ دوسرا اہم موضوع یہ ہے آج کا کہ ایک شخص کو اپنے اپارٹمنٹ میں 30 سال رہنے کے بعد وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رینٹل اپارٹمنٹ جو کرائے کے گھر ہوتے ہیں فرسٹ اینڈ کانٹریکٹ کے ساتھ ان میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر مہینے اس کا کرایہ دیتے ہیں، اور اس مکان سے، اس گھر سے، اس اپارٹمنٹ سے ان کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک شخص جس کا نام پیٹر تھا، جس کی سٹوری یہاں میڈیا میں آئی ہے،
30 سال رہنے کے بعد اس کو بے دخل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کا کرایہ ادا نہیں کر رہا تھا، اور جب وہ کرایہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ریمائنڈر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے یہاں کا جو کرکی کا ادارہ ہے کرونوفوگدن. تو جب کرونوفوگدن کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ اب آخری حربہ ہم نے آزما لیا ہے، اب آپ کو جو ہے وہ یہ گھر خالی کرنا ہوگا. تو جب اس شخص نے گھر خالی کیا تو اس کو بہت افسوس ہوا. اس نے کہا جی کہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے میں نے اپنے کسی دوست کو کھو دیا ہے. 30 سال تک میں اس گھر میں رہا ہوں، میری یادیں اس کے ساتھ وابستہ تھی، لیکن اس کے پاس چونکہ کوئی کام وغیرہ نہیں تھا، اس کے معاشی حالات اس قسم کے تھے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ یہ گھر سے نکلنا پڑا. اور یہ اس میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے 17 سالوں میں جو ہے وہ اس میں تعداد بڑھ گئی ہے. 3000 لوگ ایسے ہیں جن کو ایسے اپارٹمنٹ سے فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ جن کے پاس تھا ان گھروں سے نکلنا پڑا، یعنی بائی فورس نکالا گیا کرونوفوگدن کی وجہ سے. تو ان کی وجوہات جو ہیں وہ ماہرین نے کہا ہے جی کہ ایک تو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں، کچھ لوگ بے روزگار ہیں، وہ لوگ پے نہیں کر سکتے، اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ پریشان کن ہے. تو یہ جو شخص جس کو نکالا گیا یہ 10 سال سے بے روزگار تھا، اس کے پاس بیماری کی وجہ سے یہ جاب نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے حالات خراب تھے. پھر یہ اپنی والدہ کے پاس کسی کچن پہ جو ہے وہ سوتا رہا فرش پر. اب اس کو ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ حکومت کی طرف سے مل گیا ہے. اس نے کہا کہ چلیں بہت چھوٹا ہے لیکن سر چھپانے کے لیے ٹھیک ہے. تو اس سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان گھروں میں رہتے ہیں جو رینٹل ہے تو ان کا کرایہ جو ہے وہ سب سے بنیادی جو ہے وہ ضرورت ہے ان کو پے کرنا، اور باقی اخراجات تو ظاہر ہے آپ نے ادا جو کرنے ہیں ان کا بجٹ آپ نے بنانا ہی ہے. تو یہ جناب آج 15 ستمبر کے اپڈیٹ سے سویڈن سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آپ اپنی رائے ہمیشہ کی طرح کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.